الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دعا کا معنی اور مفہوم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ سکیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین، دعا یہ لفظ عمومی طور پر ہم بار بار سنتے ہیں۔ آئیے اس کا معنی اور اس کا مفہوم شریعت کی نگاہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کا لفظی جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہے پکارنا، کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، یہ دعا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں جب ہم دعا کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کو پکارنا اور بلانا ہے اپنی مدد کے لیے۔ اب آئیے اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم نقطہ جو ہے میں رکھنا چاہوں گا، جس سے آپ انشاءاللہ اس ٹاپک کو سمجھنے میں ہم کو آسانی ہوگی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور اس دنیا جہاں بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بیان کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہماری آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی طریقے سے سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو ان دو آیات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آزمانا چاہتے ہیں، اور آزمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔
یعنی کہ اصل جو آزمائش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ مقصود ہے. زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی جو ہے پیروی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانا جائے. تو اب یہ جو آزمائش ہے زندگی، یہ ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے زندگی کو گزار دیا ہے اور زندگی کے آخری جو ہے اس میں پہنچ چکے ہیں، آخری سفر کے اواخر میں پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ 50 سے 60 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں، ان سے آپ جو ہے زندگی کے متعلق پوچھئے. آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کن مرحلوں کا نام ہے. ہر انسان کوئی نہ کوئی آزمائش سے دوچار ہے، کیونکہ زندگی کا مطلب ہی آزمائش ہے. تو ہر انسان کو آزمایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا. اور آزمائش بھی کیسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ تو نیک لوگ، انبیاء پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ اکبر. میرے بھائی سمجھ میں آ رہا آزمائش کیسی ہوں گی کہ نیک لوگ یعنی کہ صالحین، جن کا ایمان پختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، وہی نیکی کے کام کرتے ہیں، ورنہ گناہوں میں مبتلا رہتے لوگ. تو نیک لوگ جن کا ایمان اللہ کے اوپر پختہ ہے، جو گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہوتے، یا اگر غلطی سے بھول سے ان سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور نیکی زیادہ کرتے ہیں، گناہ کم کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ اللہ کے اوپر ایمان کی وجہ سے، آخرت کے اوپر ایمان کی وجہ سے، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے، آمین یا رب العالمین. تو یہ نیکی جو انسان کے اندر آتی ہے ایمان کی وجہ سے. تو ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے انبیاء پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اندازہ کیجیے آپ کہ کس طریقے سے جھنجھوڑا گیا ہوگا، کیسی آزمائش ہے ان کے اوپر آئی ہوگی کہ انبیاء کا ایمان جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. عام لوگوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان والوں کے مقابلے میں متقیوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، متقیوں کے مقابلے میں انبیاء کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. تو انبیاء جن کا ایمان جو ہے سب سے افضل فہرست پر، سب سے اونچی کیٹیگری، یہ یاد رکھیے، یہ بنیاد میں سے ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی بنیادوں میں سے ہے کہ سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں سب سے افضل لوگ. اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو انبیاء جن کا ایمان سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے زیادہ مضبوط ایمان ہوتا ہے، وہ لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ایسے جھنجھوڑا گیا، اور مجھ کو اور آپ کو بھی جھنجھوڑا جائے گا، کیونکہ زندگی کا مطلب ہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا آزمائش کے لیے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر آزمائش کے کوئی نکل جائے یہاں سے، ممکن ہی نہیں ہے. آزمائش ہو کر رہے گی. اب یہ جو آزمائش ہوگی میری اور آپ کی، اس آزمائش میں آپ دیکھیں کہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا جاتا ہے. کبھی پیسے سے آزمایا جاتا ہے، کبھی صحت سے آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد سے آزمایا جاتا ہے، کبھی بیوی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی پڑوسی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی خاندان والوں سے آزمایا جاتا ہے. بہرحال انسان زندگی کے اندر آیا ہے تو آزمائش پکی ہے، ضروری ہے. ہر قسم سے آزمایا جائے گا، صحت سے آزمایا جائے گا، مال سے آزمایا جائے گا، ہر قسم سے آزمایا جائے گا. تو یہ ساری آزمائشوں میں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلوب کیا ہے ہم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ان آزمائشوں میں بھی
عام حالات میں، مثال کے طور پر عام حالات ہیں، انسان سکون میں ہے تو جو بولیں گے وہ کرے گا، لیکن جب پریشانی مصیبت میں ہو تب انسان جو ہے عمومی طور پر، آج کے دور میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے عمومی طور پر کہ جب پریشانی اور مصیبت میں ہوتے ہیں دین کو دور کر دیتے ہیں۔ بعد میں بات کریں گے دین کی، اللہ محفوظ رکھے، اللہم احفظنا منہ۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم وہی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھلے ہی کیوں نہ ہم کو جھنجھوڑ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم وہی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ان آزمائشوں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو شریعت میں سمجھایا ہے۔ اور آپ میرے بھائی یاد رکھیں، آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے کسی نہ کسی طریقے سے، معاشی اعتبار سے کچھ زیادہ ہی پریشانی جو ہے لوگوں کے اوپر لاحق ہے۔ تو ایسے دور میں مجھ کو اور آپ کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنوری رہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ انسان کی زندگی میں جو کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا نسخہ بتایا ہے کہ جس کے ذریعے میں اور آپ اپنی کسی بھی پریشانی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے نسخہ؟ اس کا نام ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مانگے مل جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ اب بتائیے یہ دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ میرے حساب سے وہ بہتر ہے جس کو مانگنے کے بعد دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جس کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر امیر ہے، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے وہ مال اللہ سے نہیں مانگتا، ہے اس کے پاس آلریڈی، صحت مند ہے، صحت اللہ سے نہیں مانگتا۔ عمومی طور پر انسان وہ مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور اس سے غافل ہو جاتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو مانگنے کے بعد دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلے دعا کی توفیق دے رہے ہیں، اس سے دعا کروا رہے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ الدعاء ہی العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مانگے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتے ہیں۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کیسی چیز ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کتنے سے کتنا بڑا امیر ہو، اگر آپ اس کے پاس ایک بار جائیں وہ آپ کی مدد کرے گا، دوسری بار جائیں وہ آپ کی مدد کرے گا، تیسری بار جائیں وہ آپ کی مدد کرے گا، چوتھی بار سے تانے شروع کر دے گا، ارے یہ کیا بھائی، انہوں ہمیشہ کا بنا لیے۔ جب دیکھو جب آ جاتے اللہم احفظنا منہم، اللہ محفوظ رکھے،
تو بتانا کیا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ انسان سے 1 سے 2 بار مانگا جائے وہ خوشی سے دے گا، اس کے بعد میں اس کی خوشی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اس سے جتنا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو دعا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں آئی ہوئی پریشانی یا مصیبت کو انسان دور کر سکتا ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ انسان کے اوپر جو کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے وہ اس کے خود کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. بہت سے گناہوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اللہ اکبر. تو بہت سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مجھ پر اور آپ پر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو 2 چیزیں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک، یا تو انسان گنہگار ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت آ رہی ہے، یا پھر یہ نیکوکار ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت آ رہی ہے. آپ بولیں گے یہ کیا ہے بھائی؟ گناہوں کی وجہ سے تو سمجھ میں آ رہا، نیکیوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے بھائی جیسے کہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اور آزمائش میں جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی. انبیاء علیہ السلام جن کا ایمان عام مخلوقات میں سب سے، یعنی کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ایمان ہے تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے. اور آزمائش عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کی آزمائش کڑی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آزمائش ہی جو ہے ان کی سخت ہوتی ہے، بلکہ جتنا ایمان ہوگا اتنی آزمائش ہوگی، اور جتنی آزمائش ہوگی اتنی بلند جنت میں جو ہے درجات اور مقامات ہوں گے، اتنی بلند اور بالا جنت ہوگی. ایسا نہیں کہ خالی آزمائشیں ہو جا رہی ہے اور اس کا کوئی صلہ نہیں مل رہا. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میرا ایمان کم ہے، میری آزمائش کم ہے. نہیں، ہمیشہ کی زندگی میں جو بلند اور بالا جنتوں میں اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں اپنے ایمان کا لیول بڑھاؤ. ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کرے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے گا. جنت الفردوس یہ جنت کا وہ مقام ہے کہ اس سے اعلیٰ کوئی دوسری جنت نہیں ہے. سب سے اونچی جنت جس کا چھت عرش معلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جس کا چھت ہے، وہ ہے جنت الفردوس. اور وہ جنت الفردوس صرف مانگنے سے نہیں ملتی. عمومی طور پر ہم مانگ رہے ہیں جنت الفردوس، لیکن میرے بھائی صرف مانگنے سے جنت الفردوس نہیں ملتی. اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے. تو اپنے ایمان کو بڑھائیے اور جنت الفردوس کے مستحق بن جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو بہرحال یہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، اور ان آزمائشوں میں انسان مبتلا بھی ہوتا ہے تو اپنی وجہ سے، یا تو گناہوں کی وجہ سے، یا تو پھر اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. اب گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ اس کے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت ڈال رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ سدھر جائے. اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بندہ سدھر جائے. اگر ایک استاد ایک شاگرد کو سزا دیتا ہے تو سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ کہ وہ دوبارہ یہی کام کرے؟ نہیں، بلکہ سدھر جائے. ارے بھائی یہ کام غلط کرا اس لیے مار پڑی، اگر یہ غلط کام نہیں کروں گا تو مار نہیں پڑے گی. تو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں. اسی طریقے سے اگر کوئی نیک انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کر دے. اس پریشانی اس مصیبت کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. معاملہ جو بھی ہو، معاملہ
جو بھی ہو، انسان ایک پریشانی ایک مصیبت میں مبتلا ہے، انسان ایک پریشانی ایک مصیبت میں مبتلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے نکل جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس پریشانی یا مصیبت سے نکل جائے. تو اس پریشانی یا مصیبت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے آسان طریقہ ہے دعا. سب سے آسان طریقہ ہے دعا. دعا کے مانگنے سے انسان اس پریشانی یا مصیبت سے نکل جاتا ہے. دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج کے دور میں تو میں اور آپ ہتھیاروں کو بہت ہی کم دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے، اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ پہلے کے دور میں ہر انسان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا تھا. اگر بازار میں پھر رہے ہیں تو بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے تھے، اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا. جنگلوں میں سے گزرتے تھے، اتنے سیف رائٹس نہیں تھے، راستے بنے ہوئے نہیں تھے پراپر. اگر کوئی جو ہے جنگلی شکاری، جنگلی جانور جو ہے آ کر حملہ کر دے، کیا کریں گے؟ لہذا اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. اگر جنگ پہ جا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، جنگ کے جو ہتھیار ہوتے تھے وہ اور ہوتے تھے، وہ ہیوی ہتھیار ہوتے تھے، زرہ وغیرہ پہنتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے برچی رکھتے تھے، شیلڈ رکھتے تھے، وہ ساری چیزیں الگ تھی. لیکن عام طور پر بھی اگر انسان سفر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک تلوار کم سے کم ہوا کرتی تھی. گھر کے پاس پھر رہے ڈنڈا وغیرہ ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب یہ ہتھیار سے کیا ہوتا؟ انسان اپنے اوپر آنے والی پریشانی یا مصیبت کو دور کر سکتا. کوئی کتا ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی شیر ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی جنگلی جانور حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اگر ہتھیار ہے تو آپ اس سے اپنا دفاع کریں گے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. مطلب کیا ہے؟ جو پریشانی، جو مصیبت اس کے اوپر آ رہی ہے، اس پریشانی اور مصیبت کو کیسے جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کرے، کیسے اس کا اپنے آپ کو اس سے دفاع کیسے کرے. تو دفاع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اس پریشانی یا مصیبت سے نکال لیتا ہے، اس پریشانی یا مصیبت سے دور ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی، دعا کی اہمیت میں یہ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں کافی ہے. کیونکہ اگر انسان اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالے تو ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کو ستا رہی ہے، اس کو لاحق ہے. اور اس سے اگر وہ نکلنا چاہتا ہے تو دعا. ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں. میرے قریبی رشتہ داروں میں کسی کے اوپر اثرات ہو گئے، علاج کے لیے لے کے گئے تو وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کی جو ہے بیوی کے اوپر بھی جو ہے اثرات ہو چکے تھے. اس کے بعد ملاقات ہوئی، بات ہوئی، پھر ایک 10-15 سال کے بعد، غالباً شاید 10 سال کے بعد میں، 8-10 سال کے بعد میں پھر وہ بندے سے ملاقات ہوئی. تو جب 8-10 سال کے بعد میں ملاقات ہوئی، میں پوچھا بھائی کیا حال ہے، سب خیریت؟ آپ علاج کے واسطے وہاں پر اپنی ملاقات ہوئی تھی تو شفا وغیرہ ہو گئی؟ تو بلکہ نہیں بھائی، حالت ویسی ہے، آج بھی ویسی حالت ہے، آج بھی حالت ویسی ہے. اب آپ دیکھیں، اگر ملاؤں کے پاس جائیں گے، تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائیں گے، زندگی بھر پھرنا ہے، یہ بات تو معلوم ہے. جو پھر رہے ہیں ان سے پوچھ لو، ہر تھوڑے دن کو ان کو جانا ہی پڑتا کیسا بھی. لیکن جو لوگ شرعی طریقے سے علاج کراتے ہیں، جو شریعت نے بتایا ہے، یعنی کہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا، اس سے ہٹ کے دوسری چیز نہیں، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا،
ایسے انسان کے پاس جائیے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ایسے انسان کے پاس جائیے جو زور سے پڑھتا ہو. کیا پڑھا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم کیا پڑھ لے رہا ہوں. آپ کو اگر جانا ہی ہے، اگر کوئی ایسی بیماری کوئی پریشانی آ چکی ہے، جانا ہی ہے، تو ایسے بندے کے پاس جائیے جو قرآن زور سے پڑھتا ہو. اور جادوگروں کی پہچان کیا ہے؟ اماں کا نام پوچھتے یا کسی رشتہ دار کا نام پوچھتے. اس سے اگر کوئی انسان آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہے، آپ کو مخاطب کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے والدہ کا نام کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے والدہ کے نام کی؟ والدہ کا نام اگر پوچھے سمجھ جائیے جادوگر ہے. شیاطین کی مدد سے یہ جو ہے کام کرتا ہے. شیاطین، اب مثال کے طور پر ذاکر اللہ، ایک نہیں 10,000 ذاکر اللہ رہتے. اب شیاطین کیسا پہچانیں گے کون سا ذاکر اللہ؟ لہذا اماں کا نام، ہاں اچھا یہ فلاں کا بیٹا ذاکر اللہ، ٹھیک ہے، اس کی کاروائی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتا. خیر وہ ایک لمبا ایک بہت طویل جو ہے موضوع ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو سمجھاؤں گا. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ شرعی طریقے سے علاج کرانے کے باوجود ایک انسان 10 سال سے پریشان ہے. 10 سال سے پریشان ہے. علاج کا طریقہ بالکل صحیح ہے، یا تو علاج کرا نہیں رہے ہیں، اس میں سستی کر رہے ہیں، یا پھر اسی چیز میں مبتلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک اہم چیز علاج کے دوران بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری میں آپ کے سامنے حدیث سنانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سحر ہوا. منکرین حدیث اس بات کو نہیں مانتے. خیر وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. میں مختصر طور پر اپنی بات ٹاپک سے نہ ہٹتے ہوئے میں انشاءاللہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا. اس سحر کا اثر شریعت کے کسی امور پر نہیں ہوتا. اس سحر کا اثر شریعت کے کسی امور پر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نجی معاملات ہوتے تھے، ان نجی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے. جیسے کسی بیوی کے پاس جا کے آئے، بھول جاتے تھے کہ میں گیا یا نہیں گیا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہونے لگے. 1 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے. 1 مہینہ. وہ 1 مہینہ پریشان رہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی. کل رات میں 2 فرشتے آئے. جب میں سو رہا تھا 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ میرے سہرانے ٹھہر گیا اور ایک فرشتہ میرے پیروں کے پاس ٹھہر گیا. ایک نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، اس شخص کو کیا ہوا ہے. دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. پھر اس نے کہا کہ بھئی وہ جادو کا کیا علاج ہے. اس نے کہا کہ فلاں جو ہے کیا بولنا چاہیے، کنویں میں فلاں پتھر کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال جو ہے لے کر اس بال کے اوپر جادو کر اس کو اس پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. تو کرنا کیا، علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سورے نازل کریں گے، آیتیں نازل کریں گے. ان آیتوں کو اس بال کو نکالنا ہے اور ان آیتوں کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر دم کرنا ہے تو وہ کھل جائیں گی، گرہیں کھل جائیں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا ہے وہ جادو ختم ہو جائے گا. اب حدیث بالکل صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فلاں کنویں میں غوطہ لگایا اور اس پتھر کے نیچے سے جو ہے اس بال کو نکالا. پھر اس کے بعد میں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور ان آیتوں کو پڑھ کے دم کرنے پر وہ گرہیں جو ہے کھل گئی. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اوپر جو جادو کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ پورے واقعے کے اندر ہم نے کیا سیکھا؟ اگر جادو ہو جائے تو فلق ناس سے جادو کا علاج کیا جائے، بے شک درست ہے. قرآن کی آیات سے جادو کا علاج کیا جائے، درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی ہے، درست ہے. لیکن عمومی طور پر میں اور آپ اس حدیث کے شروعات کا حصہ جو بہت امپورٹنٹ ہے بھول جاتے ہیں، غور نہیں کرتے.
وہ इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो इंपॉर्टेंट टुकड़ा क्या है? ए आयशा मेरी दुआ कबूल हो गई, ए आयशा मेरी दुआ कबूल हो गई। मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मुझे शिफा दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। मैं और आप क्या करते हैं? अरे नहीं भाई, हम किसी गैर शरई तरीके से इलाज नहीं कराएंगे, इलाज कराने के लिए हम शरई राकी के पास ही जाएंगे जो शरई तरीके से इलाज करता है। लेकिन दुआ में कोताही कर देते हैं, दुआ में कोताही करते हैं। तो मुझको और आपको चाहिए कि अगर कोई मामला आ जाए, यही मामला बल्कि नहीं, जिंदगी में कोई भी मामला मेरे और आपके जो है साथ पेश आ जाए, तो सबसे पहला काम जो करना है वो दुआ है। मेरे भाइयों, यूनुस अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे। तवील वाक़या है, मैं मुख्तसरन आपके सामने सुना रहा हूं कि कश्ती में बैठे, कश्ती एक अजीब किस्म के भंवर में फंस गई। जो कश्ती में सवार लोग थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये अमल उसी वक्त होता है जब कोई गुनहगार जो है कश्ती में सवार हो जाए। अगर वो गुनहगार जो है कश्ती से निकाल दिया जाए तो ये मामला सीधा हो जाएगा। अब सबने देखा यूनुस अलैहिस्सलाम नबी है, ख्याल नहीं गया भाई कौन है, दूसरा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। खुरानदादी की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि खता मुझसे हुई है। खता क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो है, यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया कि अल्लाह ये कौम मेरी नहीं सुन रही मेरी बात, अब तो इनके ऊपर अजाब ला दे। और यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझे कि हाँ भाई चलो इनके ऊपर अजाब आने वाला है, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नबी को जब तक हिजरत का हुक्म नहीं होता नबी हिजरत नहीं कर सकता। नबी को जब तक हिजरत का हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं होता नबी हिजरत नहीं कर सकता। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई। सोचे कि हाँ भाई अब इनके ऊपर अदाब आने वाला है, लिहाजा मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। निकल गए। छोटा सा गुनाह है। आप देखें कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, छोटी छोटी भी अगर गलती कर दें अल्लाह उनको पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है? फिर वही बात, क्लास है, क्लास में लास्ट बेंचर्स रहते, आखिरी की बेंच पे बैठने वाले बच्चे पढ़ते, उमूमी तौर पर शरीर बच्चे ही रहते हो, पढ़ने वाले नहीं रहते। फर्स्ट बेंचर्स पढ़ने वाले रहते, बीच में के एवरेज स्टूडेंट्स रहते। तो जो शुरू में बैठे हुए रहते, अगर एक दिन होमवर्क नहीं करके आए दबा के पढ़ती, और जो आखिरी में बैठे हुए रहते एक दिन अगर होमवर्क कर लेके आए तो खयू करके आया पूछते नहीं, इन्हें तो करता ही नहीं, मतलब उससे पूछा ही नहीं जाता, उससे पूछा ही नहीं जाता करके आया या नहीं आया। जवाब नहीं दे सका, कोई बात नहीं, मालूम ही चाहिए उन्हें नहीं देने वाला। लेकिन जो सामने बैठा हुआ है, अगर उससे कोई गलती हो जाए फौरन डांट पड़ेगी, फौरन मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाए ये एक गलती पर, अगर इसको ये एक गलती पर छोड़ दिया जाए तो ये कल के दिन दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, चौथी करेगा, 1 साल 2 साल के अंदर जाकर फिर वो वापस वो पुरानी पिछली बेंचों में बैठ जाएगा। तो लिहाजा इसको सुधारना है तो ये एक ही गलती पर सजा दो उसको, ताकि ये दोबारा ये गलती ना करे। बात समझ में आई मेरे भाई? तो अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को उसके छोटे छोटे गुनाहों पर भी पकड़ रहा है, ये ना समझे कि अरे भाई इतने बड़े बड़े जानियां जो है, शराबियां जो है फिर रहे हैं खुलेआम मस्त, उनको कुछ भी नहीं हो रहा, और मैं कुछ भी गुनाह नहीं कर रहा हूं तो भी अल्लाह तबारक व तआला मेरे को परेशानी मुसीबत में मुब्तला कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हो जो अल्लाह चाहता है कि आप उसको सुधार दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी गलतियों से तौबा करने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल तो ये छोटी सी गलती थी, छोटा सा जो है जहन में बात आई और निकल गए। जब खुरा डाला गया तो समझ गए कि अरे हाँ मैं ही हूं वो खताकार, मेरे से ही गलती हुई थी, नहीं निकलना था, मैं निकल गया। जो है बोले कि भाई नहीं मैं ही छूं, लिहाजा कूद गए। पानी में जब कूदे तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि
یونس علیہ السلام کو نگل لو. مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل لی. مچھلی کا معاملہ یہ ہوتا ہے, مچھلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایئر بیگ بنایا ہے. ہر مچھلی کے اندر رہتا ہے, عمومی طور پر ہر مچھلی کے اندر ایک ایئر بیگ رہتا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی بڑی مچھلیاں کیوں نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ کے پھر اندر جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایئر بیگ کے اندر وہ لوگ کیا کرتے, ہوا بھر لیتے. ایئر بیگ کے اندر کیا کرتے, ہوا بھرتے. وہ ہوا بھرنے سے کیا ہوتا, تیرنے میں آسانی ہوتی, ان کو ہلکے ہو جاتے. ہوا جسم میں آ گئی, ہلکے ہو گئے, اب تیرنے میں آسانی ہوتی, ویٹ جو ہے زیادہ نہیں دکھتا. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے میکینزم ان کے اندر بنا کر رکھا ہے. تو مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اس ایئر بیگ کے اندر ڈال دیا, کیونکہ اگر ہاضمے کی جگہ پر لے جائے تو ہاضمہ پروسیس شروع ہو جاتا اور انسان وہاں سیدھا بیٹھ نہیں سکتا. اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ چنا کھائے, چنا کھا کے اس کے بعد میں نہیں میں اس کو نہیں ہضم کروں گا بولے تو چلتا, کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. آپ کی قدرت ختم ہو گئی, یہاں حلق سے نیچے اتر گیا, آپ کی قدرت ختم. اب اس کے بعد میں اس کا جو پروسیس ہے شروع ہو جاتا. تو مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اس ایئر بیگ میں رکھ لیا, اس ایئر بیگ میں ڈال لیا. اب اس کے بعد میں کیا ہوا, اندر بیٹھے ہوئے ہیں اندھیرے میں. اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی گنہگار ہوں. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی گنہگار ہوں. اللہ اکبر. جب یہ پکارا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پہ اگل دو. مچھلی نے ساحل پہ اگلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام وہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں پڑتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو میرے بھائی, ایک پریشانی, ایک مصیبت آئی, کیسے نکلے اس پریشانی یا مصیبت سے؟ اس دعا کے ذریعے اللہ کو پکارا, اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو پاک ہے, اللہ بے شک میں گنہگار ہوں. انی کنت من الظالمین. دیکھیے, اور کچھ نہیں کیا, صرف اقرار کیا اپنے گناہ کا, صرف اقرار کیا اپنے گناہ کا اللہ رب العزت کے سامنے, اور اللہ تبارک و تعالی نے رحم کر دیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میرا اور آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, اگر کسی غم میں ہم مبتلا ہیں, بیمار ہیں, یا معاشی اعتبار سے ہم پریشان ہیں, بے اولاد ہیں, جو کچھ ہو, اگر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گر گرائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, میرے بھائی میری اور آپ کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے نجات دی اور ہم مومنوں کو نجات دیں گے. اللہ اکبر. ہم مومنوں کو اسی طریقے سے نکالتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غم سے نجات دیتا ہے. جو پریشانی یا کسی آفت میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے نکالتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. آئیے دعا کے تعلق سے ایک اہم بات میں یہاں پر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جہان پیدا کرنے سے پہلے, جنت اور دوزخ, ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے, ہر چیز پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی. اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھی, ہر انسان کی تقدیر لکھی. کیا کرے گا, کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کتنا اس کو رزق دیا جائے گا, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی. کس وقت کس پریشانی میں مبتلا ہوگا, سب لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کہا اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا سوائے دعا کے. اللہ اکبر. سوائے دعا کے اس تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا.
میرے بھائیوں، اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم بے روزگار ہیں، اگر بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، بے سکون ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، جو کوئی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس پریشانی میں تم ہو یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی، اور اس کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ سوائے دعا کے کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی، سوائے دعا کے کوئی چیز میری اور آپ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے دعا، یہ ہے دعا کہ انسان کی تقدیر ہی کو بدل دے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے بتائیے کہ میں اور آپ یہاں پر ہم جو بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنوں کو دعا کے تعلق سے معلومات ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو دعا کا طریقہ آتا ہے، جن کو دعا کی قبولیت کے اوقات پتا ہے، جن کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے الفاظ کے بعد دعا قبول کرتا ہے؟ دعا جو انسان کی زندگی کو بدل دے، دعا جو انسان کی پریشانی یا مصیبت کو دور کر دے، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد دے دے، جس کو رزق نہیں ہے اس کو رزق دے دے، جو جس کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی اس پریشانی اس کو نجات دلا دے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کے تعلق سے میرے اور آپ کے پاس کتنا علم ہے، کتنا علم ہے ہمارے پاس؟ دعا کیا چیز ہے؟ دعا کرنا ہے، یہ معلوم ہے کہ دعا کرنا ہے، لیکن دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا میں کن الفاظ سے پکارا جائے، اللہ کو کیسے منایا جائے؟ بہت بہت وسیع ٹاپک ہے دعا، یہ چھوٹی سی کوئی بات نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اور میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے اس دعا کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید باتیں رکھوں گا۔ ایک ایک ٹاپک کے اوپر ایک ایک خطبہ درکار ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ایک خطبہ بھی کم پڑے گا ایک ایک ٹاپک کے اوپر، کہ اللہ کو کیسے منایا جائے، دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعا میں کن الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ میرے بھائی، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے اللہ کا تعلق بنا دیتی ہے، اپنے بندے سے اپنے رب کا تعلق جوڑنے والی دعا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اس تعلق سے معلومات فراہم نہیں کیے ہیں؟ کیا اسلام نے نہیں بتایا؟ اس ٹاپک کو چھوڑ دیا ہے؟ بندے کے لیے دعا کو کیا کہا گیا؟ یہ ہتھیار ہے، اس سے دفاع کرے گا، یہ اپنے آپ کی، اس سے اپنے آپ پر آنے والی پریشانی یا مصیبت سے دفاع کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیسے مانگنا چاہیے؟ کیا اللہ نے نہیں بتایا کہ کون سے وقت پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا اللہ نے نہیں بتایا کہ اگر کچھ پریشانی مصیبت آ جائے تو کن کلمات کے ذریعے تو مجھ کو پکارے؟ چھوڑ دیا ایسے ہی؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انسان آج کے دور میں پریشان ہے تو اس کی پریشانی کی وجہ اس کی دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے میں اور آپ آج پریشان ہیں، میں اور آپ جو کوئی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں دین سے دوری کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ دین کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، اس سے کیا ہوگا؟ دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی۔ جب انسان دین پر عمل کرتا ہے تو سب سے پہلی بھلائی جو اس کو ملتی ہے دنیا میں ملتی ہے، دنیا میں ملتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے دنیا میں پھولے پھلے اور اللہ کو ماننے والوں کو اللہ نہ دے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا یہ بہت اہم ٹاپک ہے، آپ لوگوں سے کہوں گا کہ دعا کے تعلق سے معلومات حاصل کیجئے۔ اور ایک بہت اہم بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ دعا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس ٹاپک کے تعلق سے صحیح طریقے سے انسان معلومات حاصل کر لے، صحیح طریقے سے انسان معلومات حاصل کر لے تو 70% اختلافات جو آج امت کے اندر موجود ہیں، 70% اختلافات بول رہا ہوں میں، 70% اختلافات جو آج امت کے اندر موجود ہیں ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف دعا کا ٹاپک اگر انسان صحیح طریقے سے سمجھ جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو
دعا کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو خوب دعائیں کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے والا بنائے. اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کو منانے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے, آخرت میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے. جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی رزق کشادہ رزق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جن کو اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو نکال دے. جو قرض میں مبتلا ہے ان کو قرض سے نجات دلائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بستی میں اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے. ہمارے شہر میں اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو, اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.